روزانہ نماز عصر کے بعد ایک چھوٹی سی تسبیح پڑھتا ہوں اور ہر مہینے کروڑوں روپے کماتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں جو نماز عصر میں آپ نے کرنا ہے۔ جو شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو ضرور کر لے۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا، لاکھوں کروڑوں کا وہ مالک بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اس بندے کو ارب پتی بنا دے گا۔ اگر وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، کچھ بھی ہے اس کے گھر میں نہ ہو، اپنا گھر، گاڑی، بنگلہ کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو، ایسا بندہ بھی اس عمل کو اگر کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں کے اندر اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ اور یہ عمل آپ نے روز چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں، یا مخصوص وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا آسان۔ ناظرین، جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، ملازمت کی وجہ سے پریشان ہے، جن کے گھروں کے اندر تنگ دستی کے ڈھیر لگا لیے ہیں، بے روزگاری جن کے گھروں سے ختم نہیں ہوتی، رزق کے جن کے گھر میں آتا نہیں، انشاءاللہ رزق اس کا دیوانہ ہو جائے گا، رزق ان کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ وہ لوگ جو اس عمل کو کر چکے ہیں، الحمدللہ 100% انہوں نے اس عمل سے رزلٹ حاصل کیا ہے، 100% اس عمل کو مجرب پایا ہے۔ آپ بھی انشاءاللہ اس عمل جس سے مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ عمل کبھی کسی کو مایوس کرتا ہی نہیں، یہ بھی بڑا آسان عمل ہے، لیکن اس سے پہلے میری ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ میری ایک نصیحت کو اپنے پلے باندھ لیں۔ اگر آپ کے حاسدین ہیں جو آپ کے پیچھے پیچھے ہر وقت لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو حاسدوں کے حشر سے محفوظ فرمائیں گے۔ لیکن آپ نے یہ 3 کام اپنی زندگی میں ضرور اپنا لینے ہیں۔ آپ کو ساری زندگی، آپ کی نسلوں کو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ یہ میں آپ کو ایک بڑا اہم نقطہ بتا رہا ہوں، اس پر توجہ کیجیے گا، اس کو اپنی زندگی میں اور اپنے اولاد کی زندگیوں میں داخل کر دیں۔ یقین جانیے آپ اربوں خربوں میں کھیلیں گے، اور الحمدللہ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت، آپ کے مقدر کو کھول دینا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، انسان پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، انسان کا عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے، گناہوں سے بندے کو نفرت ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے جتنے ہی فائدے بتاؤں وہ کم ہیں، لیکن جب اس عمل کو آپ کریں گے، آپ کو پہلے دن ہی اس عمل کی تاثیر ملے گی۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کے گھر اندر وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کا گمان اور تصور بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ہی آپ کو نماز عصر کی فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا، یعنی عصر مبارک نماز کا فوت ہونا بربادی اعمال میں سے ہے۔ مسلم 1468 پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھے، یعنی جو فجر و عصر کی نماز ادا کرے۔ بخاری 573۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم کو کسی بھی قسم کی کوئی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر تم میں سے سورج کے طلوع سے پہلے فجر اور غروب سے پہلے عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ نے اس آیات مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع شمس و قبل غروب۔ ترجمہ، سورج نکلنے اور سورج ڈوبنے سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ حدیث پاک میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، اللہ پاک کے جو اسماء حسنہ ہے اس کو پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ اسماء حسنہ ان کی تعداد 99 ہے۔ اس کی تعریف میں ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے 99 جو نام ہیں ان کو یاد کر لیتا ہے، ان کو پڑھ لیتا ہے، دعا مانگتا ہے، ان کے معنی یاد کر لیتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک کے جو سارے نام ہیں وہ بے شمار فضائل و برکات کے حامل ہیں۔ ان کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں کریں، انشاءاللہ آپ کی جو مشکلات ہیں وہ فوراً حل ہو جائیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، یہ محرم اور سفر کا مہینہ بابرکت دنوں میں یہ وظیفہ آپ نے نماز عصر میں کرنا ہے۔ اس وظیفے کو عورتیں خاص ایام میں نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے یہ 2 نام یا اللہ ہو یا رحمان ہو کی 100 دانوں کی تسبیح کرنی ہے، اور یاد رہے عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، عمل میں برکت ہوگی، شر ہے اور آپ سے دور چلے جائیں گے، خیر ہی خیر عافیت کا معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 200 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جائیں گے۔ البتہ اس پر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کرے، صاحب حق معاف نہ کرے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو قیامت کے دن اللہ اس سے فرمائیں گے اے بندے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کی فضیلت و اجر بہت زیادہ ہے۔ ایک آدمی کو سورۃ الاخلاص سے بہت محبت تھی، اسی وجہ سے وہ سورت کو ہر نماز اور قرات کے اختتام پر پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس سورت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے متعلق جو امام تھے ہر نماز میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھا کرتے تھے، اور جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو کہا مجھے اس سورت سے بے حد محبت ہے۔ فرمایا اس شخص کو خبر دے دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ اخلاص کے بہت سارے فوائد ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کر دے گا، مثلا دشمنی، قرضہ، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، 100 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ نمبر 3 دروازے رزق کے کھول دے گا، اللہ غیب سے رزق دے گا۔ نمبر 4، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ نمبر 5، 36 مرتبہ قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا۔ یہ وظیفہ جو ہے اس کو خاص عصر کے بعد تاکید کی گئی ہے، اس کے لیے عصر کی نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھے بغیر یہ وظیفہ کریں گے، یہ وظیفہ کارآمد نہیں ہوگا۔ عصر کی ایک خاص فضیلت ہے۔ حضرت فضیلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے باتیں سکھائیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ 5 نمازوں پر محافظ کرو۔ سورج نکلنے سے پہلے میں نے کہا یہ ایسے اوقات ہیں جن میں مجھے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، آپ مجھے ایسا
جامع کام کرنے کا حکم دیجیے کہ میں جب اس کو کروں تو مجھے کافی ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السرین پر محافظت کرو۔ السرین کا لفظ ہماری زبان میں مروج نہ تھا، اسی لیے میں نے پوچھا حضور السرین کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نماز، ایک سورج نکلنے سے پہلے، ایک سورج ڈوبنے سے پہلے۔ اس حدیث میں معلوم ہوا کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز بہت ساری چیزوں سے کافی ہو جائے گی، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بقیہ نمازیں ظہر، مغرب، عشاء نہیں پڑھنی، بلکہ وہ بھی پڑھنی ہے۔ عصر کی ایک خاص فضیلت ہے، عصر کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ عصر کے وقت وظیفہ کرنا انشاءاللہ آپ کے مال، آپ کی آبرو، آپ کی عزت بڑھے گی۔ یا رحمان کا مطلب ہے اے بے پناہ رحمت برسانے والے۔ اللہ تعالیٰ کی جو یہ رحمتیں ہر بندے کے لیے عام ہیں، اسی لیے اسے رحمان کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی شان اتنی وسعت والی ہے۔ زندگی میں قدم قدم پر انسان بے شمار رحمتیں برکتیں وہ نازل فرماتا، تو آج کا جو وظیفہ ہے یہ نماز عصر کے بعد کرنا ہے۔ نماز عصر کے چند فضائل، اس کی اہمیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے کسی کے اہل مال میں کوئی کمی کر دی جائے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ نماز عصر جو ہے وہ فوت ہو جائے۔ اس کے علاوہ جس کی نماز عصر جاتی رہے اس کا اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ گویا اس کا خاندان، مال سب تباہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اشری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھیں، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور حضرت موسیٰ اشری سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عصر کے بعد جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو فوراً مل جاتا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔